بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ایک ایسے سچے واقعہ کا ذکر کریں گے جس میں اللہ پاک نے ایک با کمال حافظ قرآن سے اس کی بد نگاہی کی وجہ سے حفظ قرآن چھین لیا۔ بصرے میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے جن کا نام عمر تھا اور یہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بیداری مونچھ کا خوبصورت جوان لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا، مجھے بھی قرآن پڑھائیے۔ عمر نے ان کی طرف خیانت کی نظر سے دیکھا تو اس کی پاداش میں انہیں سارا قرآن بھول گیا۔ عمر بڑے گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ عرض کرنے کے بعد طالب دعا ہوئے۔ حضرت حسن نے فرمایا، حج کا زمانہ قریب ہے، جاؤ حج کرو، اور جب حج کر لو تو مسجد حنیف میں جانا، وہاں ایک بوڑھے شخص ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کا وقت ضائع نہ کرنا۔ جب وہ اپنے وظائف سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت اپنی عرض پیش کرنا اور دعا کے لیے کہنا۔ عمر نے ایسا ہی کیا اور حج کر کے مسجد حنیف میں پہنچ گئے، اور وہاں واقعہ ہی ایک پرجلال اور نورانی چہرے والا خوبصورت داڑھی والا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور جس کے ارد گرد بہت سے آدمی جمع تھے، اور یہ بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو ایک اور بزرگ سفید لباس میں آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور انہیں سلام کی پیش کیا اور آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ چلے گئے اور لوگ بھی ان کے ہمراہ چلے گئے، اور وہ بوڑھے بزرگ تنہا رہ گئے۔ عمر آگے بڑھے اور انہیں سلام کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور روتے ہوئے عرض کیا، میری فریاد کو پہنچیں، میری چھینی ہوئی دولت یعنی کہ حافظہ قرآن مجھے واپس دلائیے۔ پہلے وہ شخص کچھ غمناک ہوئے، پھر آسمانوں کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور پھر کچھ دعا کی۔ ابھی دعا کی ہی تھی کہ عمر پر سارا قرآن کشف ہو گیا اور واپس اللہ پاک نے انہیں دولت عطا فرما دی۔ عمر مارے خوشی کے ان کے قدموں میں گر گئے۔ وہ بوڑھے بزرگ پوچھنے لگے، تجھے میرا پتہ کس نے بتایا تھا؟ تو عمر نے جواب دیا، حضرت خواجہ حسن بصری نے مجھے آپ کا پتہ بتایا۔ وہ بولے، حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا اور ہمارا پردہ فاش کیا، اب ہم بھی اس کو رسوا کریں گے اور اس کا پردہ فاش کریں گے۔ پھر ان بزرگوں نے فرمایا کہ اس بزرگ کو دیکھا تھا جو سفید اور پاکیزہ لباس میں آیا تھا، ظہر کی نماز سے پہلے آئے تھے تو سب سے پہلے چلے گئے تھے۔ عمر نے کہا، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ حسن بصری ہی تھے، ہر روز نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں، اور دوسری نماز کے وقت بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، جس کا امام حسن بصری جیسا ہو ان کو ہماری دعا کی کیا حاجت۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے سے اور بزرگوں کی دعا سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بدنگاہی سے بڑی بڑی آفتیں نازل ہوتی ہیں اور علم دین بھی سلب ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں اور باوجود شان کے تواضع اختیار فرماتے ہیں، اور ان میں اپنی بڑائی کا خیال تک نہیں آتا، بلکہ وہ دوسرے بزرگوں کو ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا سینکڑوں میل دور کی مسافت یہ اللہ والے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، پھر جو لوگ 1 میل تک کا بھی سفر نہ کر سکتے ہوں اور ان پاک لوگوں کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں۔